اس کو بڑھایا اور گھٹایا جاتا رہا. افراتفری، بے چینی، لا قانونیت، غیر یقینی، یہ وہ کیفیت ہے جو اس وقت ہمارے ہاں موجود ہے. اور بے شمار ویب سائٹس اور بلاگز پہ صبح شام بظاہر خود کو انتہائی درد مند پاکستانی ظاہر کرتی شخصیات ایک نہ ختم ہوتے بحران کو کسی حتمی مرحلے تک پہنچانے پہ تلی بیٹھی نظر آتی ہیں. اور اس مرحلے پہ ہمارے ہاں سیاسی قیادت اور اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہے اور عوام کیا بحث کر رہے ہیں. غالباً یہاں میکنڈر کی اصطلاح کراؤڈ سائیکالوجی یا ہجوم کی نفسیات کا استعمال بہتر نظر آتا ہے کہ ہم مرکز اور پنجاب میں وزارتوں پہ بحث سے لے کے ڈبل سواری پر پابندی جیسے اہم قومی مسائل میں الجھے ہوئے ہیں. حالیہ دور امریکہ کے دوران بہت سے موضوعات پہ مختلف شخصیات سے آن دا ریکارڈ اور آف دا ریکارڈ گفتگو ہوئی اور گزرے کئی سالوں کے دوران میں نے پاکستان کے بارے میں اس قدر تیزی سے منفی ہوتے جذبات وہاں پہلے نہیں دیکھے. بتایا گیا کہ غالباً 98,000 بھارتی طلباء کے مقابلے میں صرف 6,000 پاکستانی طلباء اس وقت وہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اور ظاہر ہے ویزوں کی سختیوں کے باعث یہ تعداد آنے والے عرصے میں اور کم ہو جائے گی. اسے قطع نظر کہ برطانیہ میں گرفتار اور پھر رہا ہوتے پاکستانی طلباء کے ساتھ اب کیا ہوگا، مجموعی طور پہ یہ سب بھی ایک انتہائی منفی تاثر پیچھے چھوڑ گیا ہے. امریکہ کے گیلپ پول میں پاکستان 3 ناپسندیدہ ترین ممالک میں عوامی نقطہ نظر میں شمار ہو رہا ہے اس وقت، اور وہاں کی کئی جامعات میں پاکستانی چیئرز خالی پڑی ہیں. مجھے ذاتی طور پہ بطور ایک پاکستانی یہ حقیقت جان کر بھی شدید تر دکھ ہوا کہ ڈرون حملوں کے حوالے سے ہماری قیادت کا عوامی اور امریکی حکام سے پرائیویٹلی بیان کردہ موقع بالکل مختلف ہے. اور آف دا ریکارڈ مختلف لوگوں نے اس کی شہادتیں بھی میرے سامنے پیش کی. کئی تجربہ کار امریکن پالیسی سازوں نے جو ایک عرصے سے جنوبی ایشیا کے معاملات سے وابستہ ہیں گزرے سالوں کے دوران پاکستان کے ہر گزرے روز کے دوران عالمی سطح پہ تنہا ہونے کا کھل کے اظہار کیا اور یہ بھی کہا کہ آپ کے ہاتھ سے آنے والا ہر سیاستدان اس وقت دوسروں کو گالی دیتا، خود کو بہتر خدمات کے لیے پیش کر رہا ہے. اور ہر انٹلیکچوئل یا اوپینین میکر یا صحافی دوسرے ہم پیشہ پہ پاکستانی ایجنسیز کا ایجنٹ ہونے کا الزام لگا کے خود کو سچا اور کھرا قرار دے رہے ہیں. اس صورتحال میں آپ کے مخالف کام کرنے والوں کو کس طرح لگام دیا جا سکتا ہے؟ پاکستان کی عالمی سطح پہ بڑھتی تنہائی اور وہاں کے ذرائع ابلاغ کی تیز تر ہوتی الغار کے دوران ہماری قیادت کہاں سو رہی ہے؟ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد سابق سیکرٹری خارجہ ویلکم بیک خواتین وزراء، سابق سیکرٹری خارجہ شمشاد احمد خان صاحب ٹیلی فون لائن پہ میرے ساتھ موجود ہیں. شمشاد صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. شمشاد صاحب، ایک تاثر جو امریکہ جا کے بہت شدید تر ہوا وہ یہ کہ آئسولیشن میں جا رہا ہے پاکستان انٹرنیشنل لیول پہ. اگر 100 مضمون ہمارے خلاف آ رہے ہیں اور بہت ہی حتمی یعنی خطرناک ترین نتائج کے ساتھ کہ جی کولیپس ہو رہا ہے پاکستان، نیوکلیئر لگ جائیں گے دہشت گردوں کے ہاتھ اور طالبان قبضہ کرنے تو 100 مضمون ہمارے خلاف آ رہے ہیں تو کوئی ایک مضمون ہماری فیور میں لکھا جا رہا ہے اور وہ بھی حکومت کی فیور میں کہ جی موجودہ حکومت بہت اچھا کام کر رہی ہے وغیرہ وغیرہ. اور پاکستان کا کیس آہستہ آہستہ انٹرنیشنل لیول پہ ایز اے نیشن ایز اے کنٹری کمزور تر ہوتا جا رہا ہے. پاکستان کا مقدمہ کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ ڈاکٹر صاحب، بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم خود کیا کر رہے ہیں اپنا کیس دنیا کے سامنے رکھنے کے لیے. جو کچھ تاثر اس وقت امریکہ کے میڈیا میں نظر آ رہا ہے یا وہاں کی جو انٹیلیجنس کمیونٹی ہے، اینالسٹ ہیں، تجزیہ کار ہیں، اس تاثر میں کسی حد تک ایگزیجریشن تو ہو سکتی ہے لیکن حقیقت سے دور نہیں ہے. مسئلہ پاکستان کا واقعی بہت سیریس ہے اور ہم سب پاکستان میں بیٹھ کر دیکھ سکتے ہیں جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. اور 10 سال ہم نے انتظار کیا تھا کہ حالات بدلیں گے، بڑی توقعات تھیں، بڑی امیدیں تھیں، لیکن حالات تو دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں. اور جہاں تک یہ ابھی حالیہ انگیجمنٹ کا تعلق ہے، جو اوباما صاحب کی نئی اسٹریٹجی آئی ہے، اس کے بارے میں بھی ہمارے جو ریئیکشنز تھے ان میں کوئی کنسسٹنسی آپ کو نظر نہیں آتی تھی. شروع میں صرف ایک جگہ جب اسٹریٹجی جس وقت اناؤنس ہوئی ہے 27 مارچ کو تو $1.5 بلین کی تذکرہ ہو گیا تو ہمارے منہ میں تو رالیں ٹپک پڑی.
وداؤٹ ریڈنگ لکنگ ایٹ دی اسٹریٹجی ہم لوگوں نے اپنا رد عمل ظاہر کر دیا. پھر جو انگیجمنٹ بھی ہوئی ہے مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اب ہال بروک جو ہے وہ نمائندہ ہے, ٹھیک ہے صدر اوباما کا نمائندہ ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہمارے صدر کا کاؤنٹر پارٹ بن جائے یا ہمارے وزیر اعظم کا کاؤنٹر پارٹ بن جائے. وہ ایک سفارتکار ہے, اس کی ساری زندگی اب صاحب سفارتکاری نہیں. اس سے شمشاد صاحب, اس سے تو ہمارے جو قائدین ہیں وہ ملنے باہر جاتے ہیں, وہ تو ملنے آتے ہیں ہمارے قائدین سے ملک میں. ہمارے قائدین خاص ان سے ملنے ملک سے باہر جاتے ہیں خلیجی ریاستوں میں. یہی تو وجوہات ہیں کہ ہم نے نہ اپنی کوئی ڈگنیٹی اپنی رکھی ہے, نہ آزادی کا کہیں نام ہے. تو اسی وجہ سے آج ہمیں دنیا میں کوئی اہمیت نہیں دیتے اور نہ کوئی احترام ہے, رسپیکٹ نہیں ہے. پاکستان کا پاسپورٹ دیکھنے والا کہیں بھی کسی میں اس کا حل کیا ہے؟ وہاں جو تھنک ٹینکس ہیں جو ساؤتھ ایشیا پہ کام کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تمہاری طرف جو آدمی آتا ہے پاکستان سے وہ پولیٹیکل لیڈر ہوتا ہے تو اپنی بات کرتا ہے, اپنی خدمات پیش کرتا ہے کہ جی وہ ٹھیک نہیں ہے, میں زیادہ اچھا کام کروں گا. اگر کوئی سفارتکار آتا ہے تو وہ کہتا ہے جی مجھے تھنک ٹینکس میں جابز دے دو, یہاں پہ میں نے لیکچر دینے ہیں, میں پاکستان پہ. وہ اپنے آپ کو اس طرح پیش کرتا ہے. اچھا, وہ یہ میڈیا کے لوگ جاتے ہیں تو ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں وہاں پہ. وہ ایز اے نیشن ہمارے اندر کچھ ویسے بھی ایک رجحان زیادہ ہے, لیکن ان حالات میں وہ اور خطرناک ثابت ہو رہا ہے. تو جب کوئی کیس نہیں لڑے گا, اسٹوڈنٹس کا مقدمہ کون لڑے گا کہ اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپ ملنی چاہیے زیادہ امریکہ میں اور یورپ میں اور ہر جگہ, یا عافیہ صدیقی کو واپس کون لائے گا وہاں سے نکال کے, یا اور بہت سے مسائل ہیں, بہت سے پاکستانیوں کے پورے قوم کا ایک مسئلہ ہے, ایک امیج ہے. تو ڈاکٹر صاحب ایک ایسا ہے کہ اس میں جو میڈیا کے لوگ ہیں یا جو دوسرے لوگ جاتے ہیں وہ جو بھی اپنا کام اپنی بات کرتے ہیں یہ ان کا حق ہے جس طریقے سے بھی بات کریں, لیکن ذمہ داری جو ہے وہ ذمہ داری اصل حکومتی ایوانوں پر ہوتی ہے اور حکومت کے نمائندوں پر ہوتی ہے, حکومت کے جو وہاں سفارتکار ہیں ان پر ہوتی ہے, یا پھر ہمارے ہاں وزارت خارجہ جو ہے بذات خود سفارتکاری کا مرکز ہے تو ان پر ہوتی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ اب ہماری حکومت یہ جو سفارتکاری کا جو ہمارا ریزروائر ہے, فارن آفس ہے یا فارن آفس کے جو اسکلڈ یا پروفیشنل ڈپلومیٹس ہیں, ان کا استعمال کس حد تک کر رہی ہے. میں تو نہیں دیکھ رہا ڈاکٹر صاحب, جب بھی ہال بک آتا ہے تو کسی جگہ بھی کوئی اس کا جو ڈائریکٹ کاؤنٹر پارٹ ہے وہ نہ ہمارے فارن منسٹر کے ساتھ میٹنگ ضرور ہوتی ہے, لیکن اصل جو سبسٹینٹو بات چیت ہو جاتی ہے وہ اوپر ہو جاتی ہے. اور جو تاثر آج ملتا ہے واشنگٹن سے وہ یہی ہے کہ کنفیوژن وہ لے کر جاتے ہیں کیونکہ وہ بالکل ہے, وہاں کلیئر نہیں ہوتی ہے. ایک بات اب ہمارے وزیر اعظم کی لیول پر ایک بات ہو رہی ہوتی ہے, پریزیڈنٹ کی لیول پر دوسری ہو رہی ہوتی ہے, فارن آفس میں بالکل مختلف بات ہو رہی ہوتی ہے. اب مقصد یہ ہوتا ہے یہ جب آتے ہیں تو ان کی توقعات ہیں کہ وہ ہمارے مسائل کو سمجھیں, ہمارے کنسرنز کیا ہیں, ہم ان سے کیا توقع کرتے ہیں, کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں ہماری. شمشاد صاحب, کوئی لابنگ فرمز کا بھی رول ہوتا ہے, ملک انگیج کرتے ہیں لابنگ فرمز کو, عرب ممالک, انڈیا, لابنگ فرمز ہوتی ہیں, کوکسز ہوتے ہیں وہاں پہ, کانگریس مین کے ساتھ آپ حکومتوں کے نے کوشش کی تھی اور وہ پیڈ لابسٹ رکھ کے, لیکن دیکھیے جو امیج بلڈنگ ہوتی ہے, آپ کا جب امیج اتنا خراب ہو جائے جتنا ہمارا ہو چکا ہے, اور وہ یہ دہشت گردی کے حوالے سے, وائلنس کے حوالے سے جس طریقے سے ہمارے ملک میں تشدد چل رہا ہے, ہر روز ہلاکتیں ہو رہی ہیں, تو اس قسم کے امیج کو درست کرنے کے لیے پیسے دے کر لابسٹ جو ہیں وہ امیج درست نہیں کر سکتے. اس کے لیے پہلے امیج آپ کا بہتر ہونا ضروری ہے, اور اصل جو لابی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آپ کی اپنی کمیونٹی اس ملک میں جہاں ہے. امریکہ میں اگر انڈیا کا تاثر اچھا ہوتا ہے تو وہاں انڈین لابی جو ہے وہ بہت مضبوط ہے, اور وہاں کوئی پیڈ لابسٹ نہیں ہے, وہ انڈین کمیونٹی ہے, انہوں نے اپنے کوکسز بنائے ہوئے ہیں اور ان کا برابر رابطہ رہتا ہے کانگریس کے ساتھ. اچھا, ڈرونز کے اوپر تو بہت شرمندگی ہوئی ہے پرائیویٹلی, جو انہوں نے کہا ہے ڈرونز پہ کہ جی آپ کے جو حکومتی عمائدین ہیں ان کو پتا ہے, ان کی انڈرسٹینڈنگ سے ہو رہا ہے. مطلب یہ کلیم کیا امریکنز نے پرائیویٹلی. ڈاکٹر صاحب پرائیویٹلی نہیں, پبلکلی بھی کہہ رہے ہیں. اگلے دن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے آفیشلز تھے, بات ہوئی تو انہوں نے تو کہا کہ یہ تو آپ کی رضامندی سے ہو رہے ہیں اور مشترکہ کاوشوں کا نتیجہ ہے, باقاعدہ کوآرڈینیٹ سیٹل ہوتے ہیں. اور میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے ڈرون سے اتنا کوئی مسئلہ نہیں کہ اگر واقعی ڈرونز ہمارے لیے ضروری ہیں کہ ہائی ویلیو ٹارگٹس ہیں اور کوئی پاکستان کے واقعی دشمن ہیں جن کو ختم کرنا ہے,
تو پھر حکومت عوام کو اعتماد میں لے کہ ہماری ریکویسٹ پر امریکہ یہ کر رہا ہے. نہیں لیکن یہ عوام جو مسلسل کے جو مذمت کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں مذمت، تو یہ تو پھر یعنی کیا اگر یہ بات کھل کے سامنے آ جاتی ہے کہ ان کی رضامندی سے ہو رہا ہے حکومت کی، تو یہ کریڈیبلٹی کہاں رہتی ہے پھر ان کی؟ ویسے یہ عوام سمجھ گئے ہیں پوری بات، اور میرے خیال میں تو عوام کو اب یہ پتہ چل گیا ہے کہ ان کی قیادت جو ہے ان کے ساتھ سچ نہیں بولتی، اور ان کو اعتماد میں لے کے فیصلے ان کے نام پر کرتی ہے، لیکن فیصلے جو ہیں وہ غلط ہوتے ہیں اور ان کی مرضی کے مطابق نہیں ہیں. اور ظاہر ہے کہ اب ایک جمہوری سسٹم کا آغاز ہو چکا ہے، خدا کرے ہو واقعی جمہوری سسٹم کا آغاز ہو گیا ہو، اور اب انتخابات میں لوگ اب فیصلے کریں گے تو ان